الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تعالی فی شان مصطفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی ورابع الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مبارک ماہ اور سحری ٹائم عنایت فرمائی۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہیں اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آئیے بحر العلوم محمد عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد کے بڑے اولیاء میں شمار ہیں۔ حضرت کا حمد پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو حضرت نے لکھا۔ کیا پیارے جملے ہیں، غور فرمائیں۔ اللہ کے ولی کے زبان اور ان کے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تخلص حضرت ہے۔ میرا خدا با قدرت ہے جس کی اعلیٰ قوت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرا خدا با قدرت ہے جس کی اعلیٰ قوت ہے، سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا رب ہے، سب پر اس کی رحمت ہے، روز جزا کا مالک ہے جس کا نام قیامت ہے، اپنے مالک سے مانگو جو کچھ تم کو حاجت ہے، ہم کو سیدھی راہ چلا جس پہ تیری ہدایت ہے، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تیری عنایت ہے، راہ گمراہوں سے بچا جن پر تیری لعنت ہے۔ یہ قربان جائیے بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا کلام تھا۔ ایک نعت پاک کے چند اشعار یقیناً یہ معظم صاحب کا ہے۔ یہ رسول خدا ہیں ہمارے محمد، رسول خدا ہے ہمارے محمد، شہ انبیاء ہے ہمارے محمد، فلک پر گئے خدا سے ملے، فلک پر گئے خدا سے ملے ہیں، حبیب خدا ہیں ہمارے محمد، خدا سے کم اور سب سے زیادہ، خدا سے ہیں کم اور سب سے زیادہ، دو جگ کے سوا ہے ہمارے محمد، زمانے کو جس نے راہ حق دکھائی وہی پیشوا ہیں ہمارے محمد، معظم ہمیں اپنے عیسیٰ کا غم کیا، شفیع الورا ہیں ہمارے محمد۔ آئیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں وقت کم ملتا ہے، ہم آپ کے سامنے کھل کے بات نہیں کر پا سک رہے، نہ صحیح بیان ہو سک رہا ہے، نہ ہمارا صحیح موضوع پہ آپ سے گفتگو کر سک رہے ہیں کہ میں یقیناً اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ وقت دعاؤں کا ہے، پہلا دہا گزر چکا ہے، دوسرا دہا چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس دوسرے دہا کو قبول فرمائے اور اس دوسرے دہا میں ہم سب کو ہر بلا آفتوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے ہم حسین مزاج رکھتے ہیں، تاثیر تو ضرور دوا غذا میں ہے لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رزاقی چینل جو یقیناً آپ کے لیے خاص کر واٹس ایپ پہ ہم بنائے ہیں، آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اور بھی ہمارے چینلوں کی ہم کوشش کر رہے تھے، جب ہم تیار تھے پروگرام ہم کرنے تیار تھے، چینلز ہمارے پاس نہیں تھے، اب ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ پرمیشن مل گیا ہے اور بڑے اچھے پیمانے پہ 5 اور 6 چینلوں کی پرمیشن مل گیا ہے۔ سب سے پہلا چینل ہمارا ہوا انوار البرکات۔ اس چینل کا اہم مقصد بانی علیہ رحمۃ الرحمن کی کتابیں اور میرے پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ دادا پیر ابو الحسنات سیدی مرشدی سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرحمن محدث دکن کے کتابوں کا تعارف کرانا، اور بانی علیہ رحمۃ دونوں بزرگوں کو لے کر ہم انوار البرکات ان دونوں کی نسبت سے الحمدللہ یہ ہمارا اخبار بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اخبار کا انوار البرکات چینل کا ہم کو پرمیشن مل گیا ہے۔ الحمدللہ 107 لوگ کچھ ہمارے سبسکرائب ہوئے ہیں
آپ کو اچھا لگا تو آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لوگوں میں پھیلائیے۔ دوسری اہم خوشخبری کی بات یہ ہے کہ 21 اپریل کو ہم کو الحمدللہ رزاقی چینل اور ساتھ ہی ساتھ یس کیو نیوز چینل بھی قائم کرے ہیں تاکہ نیوزوں کو بھی ہم اچھے انداز سے پیش کر سکیں آپ کی خدمت میں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ MMTN مرکزی مجلس طب نبوی ہمارا رجسٹرڈ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے اندر ہم بہت سے بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں جو مسلسل میرے تقاریر 1 گھنٹے کے لائیو پروگراموں میں بتایا تھا۔ ہمیشہ ایک حدیث شریف پڑھتا تھا۔ کل دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی، پاکستان کے ایک کالج کے پروفیسر نے بڑے اچھے انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیش کیا، اور یہ حدیث پاک مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے بھی اس حدیث پاک کو بہت اچھے انداز سے ہر وقت طب نبوی کا موضوع بناتا رہا، اور یہ موضوع بنانے میں میرے بھی بہت اچھا لگا۔ آئیے اس حدیث کی طرف سے میں تھوڑا تعارف بھی کرا دوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا فی شفاء الموت، موت کو بھی شفا ہے ثنا میں۔ کلونجی کو فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج، اور ثنا بیماری کا علاج نہیں، موت کا علاج۔ موت تو سب کو آنی ہے، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رست کاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم چکھنے سے مراد کیا ہے، چاکنا سمجھتے، چاکنا نہیں ہے، چکھنے سے مراد میٹھی میٹھی چیز۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں سب سے میٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے فرمایا بہت سے مٹھائیوں کے نام لیے، نہیں، سب سے زیادہ میٹھا کوئی ہے تو آپ کے ہمارے آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کیجئے اور آقا کے ارشادات پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ الحمدللہ یوٹیوب اور فیس بک کے چینل میں MMTN چینل سے طب نبوی کے تمام چیزیں پیش کیے جائیں گے، اور ہمارا اور ایک چینل ہے AUI چینل۔ AUI چینل کا اہم مقصد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، درس دیں، تصوف کا درس دیں، اور جو حضرات تصوف کا درس حاصل کرنا چاہتے ہیں لائف، تو انشاءاللہ آپ اس چینل سے جڑیے، AUI چینل سے، اور گروپ ہے AUI گروپ میں آپ اپنا نام AUI گروپ میں داخل کیجئے۔ انشاءاللہ داخلہ لینے کے بعد آپ کو درس تصوف پیش کیا جائے گا، مختصر جملوں میں، کم وقت میں۔ آپ کو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھائیے، آپ بھی گھر میں بیٹھ کے سیکھیے، سکھائیے، سمجھیے، سمجھائیے۔ اس کے بعد AUI چینل کے بعد SQ چینل کے بعد اس کے بعد MMTN چینل، یہ 3 چینل، اور رزاقی چینل تو آپ کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، دینی علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید سیکھنے کے لیے، بہت سی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رزاقی چینل کا مقصد یہ ہے کہ بس آپ کثرت سے درود پڑھتے رہیں، صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور AUI چینل میں کلمہ طیبہ کے بارے میں مختلف روحانی مسائل، ان کے حل پہ ہمارا خصوصی خطاب ہوگا۔ اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک ہم کو ایسے سنہری موقع سے سننے اور سنانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ یقیناً آئیے سیری آپ کرتے رہیے، میں بھی آپ کے سامنے میری سیری بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ میری کوئی بڑی غذا نہیں ہے، یقیناً ایک پیاری غذا جو دودھ میں ملے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائے کا دودھ پسند کرتے تھے، مجھے بھی گائے کا دودھ پسند آ گیا، اور اسی دودھ پہ میں سیری کرتا ہوں، اور اسی میں مختلف اس میں اجزاء ملے ہوئے ہیں، جو فروٹ، ڈرائی فروٹ، ویجیٹیبل سے بنا ہوا پاؤڈر کا، وہ میرا ناشتہ یعنی صبح کا اور سحری کا یہی انتظام ہوتا ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔
اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں، نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت اختتام پہ ہے۔ آپ بھی سحری کا چیز کھانا بھی برکت ہے اور سحری کرنا ضروری ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات سحری کرتے رہیں اور درود شریف پڑھ لیں، اور سحری میں آپ سو کے اٹھے ہیں تو 2 رکعت آپ 4 رکعت 8 رکعت تہجد کے پڑھ سکتے ہیں، جو آقا کو بہت پسند تھا۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ رمضان المبارک کے تقریباً رخصت ہونے کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم دوسرے دہے سے یقیناً آنے والا دہا اور تیزی سے جانے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً گرم پانی پینے سے بہت فائدے ہیں۔ اس کے اندر میں نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی بھائیوں کو دیتا ہوں۔ یہ بہت جاندار شاندار چیز ہے، جس کے پینے سے کوئی بیماری قریب نہیں آتی، بلکہ جیسے سنا کا پاؤڈر، اس کے بارے میں تو 2 کروڑ روپے کا انعام رکھے ہیں صاحب پاکستان والے بزرگ لیکچرر، اگر اس کو غلط ثابت کریں، کیونکہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، نبی کی نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثنا فی شفاء الموت، موت کو شفا دینے والا ثنا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ثنا سے محبت کریں، اور ثنا ایک واحد اللہ کی وہ ایک پتا ہے جس کے استعمال کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ آپ پانی کو اچھا جوش دے کے اس میں ڈال کے چھان لیں اور اس کو ایک بار پی لیں۔ اور میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرمائے، کیا فرمائے؟ یہ استعمال کرنے والا یقیناً موت سے شفا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبیاں رکھی۔ وہ گرم پانی میں آپ استعمال کر لیں، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد نیم گرم استعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سے برکتیں، رحمتیں، نعمتوں سے نواز لے گا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا ٹائم اختتام کے قریب ہونے آ رہا ہے۔ آپ ضرور سحری کھانا بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول 3 کھجور بھی کھا کے سحری کریے، سحری فرمائے۔ آپ بھی اچھے انداز سے کھائیے، لیکن سحری کا خاص خیال رکھیے اور نمازوں کا خاص خیال رکھیے۔ ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ اور ہمارے پاس یہاں سیب کا سرکہ بڑا جاندار شاندار ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 بیماریوں کا علاج فرمائے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ آئیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی سحری آپ کو مبارک ہو، اور رمضان کا دوسرا دہا مبارک ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کھل رہی ہے، کرونا مرض سے یقیناً نجات پا رہے ہیں، اور کئی زون بنا دیے گئے ہیں، ریڈ زون اور طرح طرح کے۔ یقیناً میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہر بیماری سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے میرے پیارے، اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے۔ بہت سے لوگ خواہش کر رہے ہیں کہ نمازاں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ لاک ڈاؤن کرنے کا اہم مقصد یہ ہی ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائیں، کسی کو پھیل جائیں، تیزی سے پھیل کر لاکھوں کروڑوں کی لاشیں نکل سکتی ہیں۔ یہ بیماری لپٹنے کے بعد دوسروں کو گھیر لے گی اور سب کے جانے لے گی، تو اسی لیے جان بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، عبادت قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، جان قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ تو اسی لیے ہمیں جان کی فکر کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، اور بہت سے حالات دن بدن جھگڑے کے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھگڑوں سے ہم سب مسلمانوں کو، مومنوں کو، انسانوں کو حفاظت فرمائے۔ کہیں جائیداد کا جھگڑا، کہیں مال و متاع کا جھگڑا، گھروں میں بھی بیٹھنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی میں جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، بہنوں میں جھگڑا، کیونکہ وقت نکل رہا ہے تو آپ وقت کو اپنا غنیمت جانتے اللہ کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کثرت سے ورد کیجیے، درود شریف زیادہ پڑھیے، درود پاک پڑھنے میں اپنا وقت لگائیے۔ انشاءاللہ کوئی آپ کے پاس پریشانی آئے گی، نہ وقت رہے گا، نہ لڑنے کا، نہ جھگڑنے کا، نہ گالی گلوچ کا۔ یقیناً شیطان پہلے ایسا تھا، جھگڑا جاتا تھا، لیکن آج شیطانی کام ہم انسانوں میں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے، جان سے بچیے، اپنی جان کی حفاظت کیجیے، یہی جان ہم سب کے لیے پیاری ہے۔ اسی لیے وقت اختتام پہ ہے، اور آخری وقت یقیناً سحری ٹائم کا آخری وقت ہونے جا رہا ہے۔ میں تمامی حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ آخری وقت تک آپ کا یقیناً سحری کے سیرن، آخری سیرن ہو رہی ہے، اس سیرن پہ آپ تمامی حضرات سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اپنی سحری کو روک لیں، اور پانی بھی آخری گلاس پی کے اپنی بات کو ختم کر لیں انشاءاللہ۔ آئیے میں اب دعاؤں کی طرف آپ کی طرف راغب ہوتا ہوں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، ہم اہل سنت والجماعت دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً ہماری جماعت سب سے بڑی جماعت ہے، ہماری جماعت وہ ہے، اسی جماعت کے اندر تمام انبیاء، اولیاء، بزرگان دین ہے۔ پہلی جماعت، ہر جماعت کا ایک ملا ہے، ہماری جماعت کا کوئی ملا نہیں، رسول اللہ ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہیں اور رسول اللہ ہمارے ہیں۔ ہم بھی اکثر کہتے ہیں جنت کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی ہے۔ ہم بھی رسول پاک کے ہیں، جنت بھی ہماری ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ جنگ بدر کے صحابہ کا صدقہ عطا فرما۔ یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو کل انبیاء، کل اولیاء، کل صحابہ، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا پاک پیارے آقا کے نالین پاک کا صدقہ نصیب فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری سے لگا دے، جو بے دین ہیں ان کو دیندار بنا دے، جو بے شعور ہیں ان کو شعور والا بنا، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہم بلغ مرادنا، حصل مقاصدنا، مقاصد الدین والدنیا وعذاب الآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی 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 امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔